پڑھیں، درس میں بیٹھیں، تو اس کا جواب ہوتا ہے کہ جب بڑے ہو جائیں گے پھر یہ کام کریں گے، جبکہ عبادت جوانی کی عبادت ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی سوت پرہیزگار۔ بڑھاپے میں جا کر تو بھیڑیا بھی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میں بڑا شریف ہوں، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہوں۔ جوانی میں جو تو نے جانور مارے ہیں ان کا تو حساب دے۔ اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں پوچھیں گے کہ میں نے جوانی دی تھی، اس کا کیا کیا؟ حدیث میں ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، بخاری میں حدیث ہے کہ 7 آدمی کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے لے کر آئیں گے جب ساری دنیا پسینے میں بھری ہوئی ہوگی، کوئی ناف تک، کوئی گلے تک، کوئی ناک تک، اپنے اپنے گناہوں کے بقدر۔ 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ چن کر ان میں سے 7 قسم کے لوگوں کو الگ کریں گے۔ ان میں سے ایک رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان لڑکا کہ جوانی چڑھا اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی مان کر اس نے اپنی جوانی گزاری۔ اللہ تعالیٰ پوری مخلوق میں سے ایسے لوگوں کو نکال کر اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کر دیں گے کہ ان کا یہ انعام اور اکرام وہ حشر کے میدان میں شروع ہو جائے گا۔ اور تیسرا اور چوتھا سوال ہوگا عن مالہ من این اکتسبہ و این انفقہ۔ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے کہ تو نے مال کمایا کیسے تھا، خرچ کہاں کیا ہے۔ زندگی کے بارے میں ایک سوال ہے، جوانی کے بارے میں ایک سوال ہے، مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ قرآن نے دوسرا حصہ ذکر کیا ہے اور حدیث میں دونوں چیزیں ہیں، من این اکتسبہ و این انفقہ، کمایا کس طریقے سے تھا اور خرچ کس طریقے سے کیا ہے، کہ حلال راستے سے کمایا یا حرام راستے سے، کمانے کا طریقہ کار کیا تھا۔ اور انسان جس صحبت میں رہتا ہے وہ اس میں ڈل جاتا ہے۔ اگر حرام خور لوگوں کے ساتھ بندہ بیٹھے گا تو اس رخ پر چلا جائے گا، شرابی لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تھوڑے دنوں کے بعد، اور کچھ بھی نہ ہو تو بندے کو شراب پھر بری نہیں لگتی۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، انسان کا ذہن بدل جاتا ہے، اس کی فکر بدل جاتی ہے۔ کہ اگر چوروں کے درمیان بندہ بیٹھے گا تھوڑے عرصے کے بعد اس کو لگے گا کہ چوری کرنا ایک اچھی چیز ہے، بندے کا حق ہے، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن صحبت نے اس کے اندر جو اثرات پیدا کیے ہیں وہ اس کو بدل رہی ہے۔ تو کمایا کہاں سے تھا، وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، پھر اس کے بعد خرچ کہاں کیا ہے۔ یہ کہنا کہ میری مرضی، میں جیسے چاہوں خرچ کروں۔ چند دن پہلے قوم شعیب کا ذکر گزرا تھا درس میں۔ اس قوم کا جرم یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کماتے ہم ہیں، ہماری مرضی، ہم جیسے کمائیں کمائیں۔ یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ شعیب تجھے ہو کیا گیا، تو اپنی عبادت کرنا، تجھے کیا ضرورت ہے، تو ہمارے معاملات میں دخل دیتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کم نہیں تولو یہ حرام ہے، اس طریقے سے نہیں کماؤ یہ حرام، تجھے کیا ضرورت ہے، ہم کما رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کمائیں گے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اللہ نے اس کو معذب قوموں میں شمار کیا ہے۔ قرآن میں جہاں اصحاب مدین، قوم شعیب یا اصحاب الایکہ کا ذکر ہے، تینوں سے مراد ایک ہی قوم ہے، اور جرم ان کا یہ تھا کہ ان کے مالی معاملات ٹھیک نہیں تھے۔ باقی کام ان کے صحیح تھے، سیدھے چل رہے تھے، لیکن مالی معاملات ٹھیک نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا ہے۔ میں نے کمایا، حلال طریقے سے کمایا، خرچ کہاں کیا ہے، یہ بھی سوال ہوگا۔ اور عام طور پر اللہ تعالیٰ حلال کمائے ہوئے مال کو حرام جگہ خرچ ہونے نہیں دیتے، یہ ضابطہ ہے کہ حلال مال کو حلال جگہ پر ہی خرچ کیا جاتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے اپنی مجلس میں فرمایا کہ عرفنا مدخل المال بمخرجی، کہ ہم کسی کے مال کو خرچ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آیا کس راستے سے، یہ حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے۔ تو اس پر کس نے کہا کہ میں تو اس چیز کو نہیں مانتا۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا لاؤ حرام کے پیسے لے کر آؤ کہیں سے، اور اپنی جیب سے کچھ پیسے دیے، ایک شخص کو دیے، کہا کہ جاؤ شہر میں جو سب سے اچھی حالت والا بندہ ہے اس کو دے کر آ جاؤ، حلال پیسے ہیں، جو آپ کو مالدار لگتا ہے اس کو دے کر آ جاؤ۔
اور دوسرے سے سود کے پیسے لیے اور کہا کہ جو سب سے بری حالت والا ہے، فقیر لگتا ہے، اس کو دے کر آ جاؤ۔ دونوں بندے تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، اس کو حلال رقم دی تھی، اس سے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ کہا میں گیا ہے، بندہ تھا، صاف ستھرا لباس تھا، اس کے ہاتھ میں تھیلی تھی، میں نے اس کو پیسے پکڑائے، تو وہ آگے چل کر اس نے تھیلی پھینکی اور گھر چلا گیا۔ میں نے جا کے تھیلی کھولی، اس میں مری ہوئی بلی تھی، تو میں نے دروازہ بجایا، اس بندے کو بلایا، اس نے مجھے دیکھا، میں نے اس سے پوچھا آپ نے تھیلی پھینکی، اس میں بلی تھی؟ اس نے کہا میں سادات میں سے ہوں، سید ہوں، اور ہم لوگوں نے کئی دنوں سے کھایا کچھ نہیں تھا، آج میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہم اگر مردار بھی کھائیں گے تو ہمارے لیے حلال ہے، کیونکہ لوگوں کی تو عادت ہے زکوٰۃ دیتے ہیں، جبکہ سیدوں کو زکوٰۃ تو نہیں دی جائے گی، ان کو نفلی صدقہ دیا جائے، ان کے لیے تعاون کی ویسے صورتیں ہوں، تو حلال مال تو پہنچا صحیح جگہ۔ جس کو سود کی رقم دی تھی اس سے کہا آپ سنائیں، اس نے کہا میں گیا، ایک بڑا غریب قسم کا مفلوق الحال قسم کا شخص مجھے ملا، تو میں نے اس کو وہ رقم دی، پھر اس کے پیچھے چلتا رہا، اس نے جا کر ایک بوتل شراب کی لی اور طائف کے کوٹھے پر جا کر بیٹھ گیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا ہم یوں کہتے ہیں، تو عام طور پر عادت اللہ یہ ہے کہ محنت اور حلال کی کمائی اللہ تعالیٰ حرام جگہ پہ خرچ ہونے نہیں دیتے، تو کسب وہ مقدم ہے انفاق سے۔ اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کے بارے میں پوچھیں۔ پانچویں چیز فرمایا عن علمہ ماذا عمل بما علم، کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جس چیز کا علم تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ چیزیں علماء پر ڈال دی جاتی ہیں، علماء کو علم ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے۔ حلال اور حرام کا علم ہر شخص کو ہے، اگر نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنی ہے یا نہیں، ہر بندے کو علم ہے، اس سے تو کوئی جاہل نہیں ہے، تو یہ عالم ہے نماز کا۔ نماز کی جزیات تو علماء بیان کریں گے، لیکن اتنا تو پتہ ہے کہ اذان کے بعد مسجد جانا ہے، اتنا تو پتہ ہے